میں دعوت خطاب دیتا ہوں حفیظ اللہ بلوچ صاحب، حضرت مولانا حفیظ اللہ بلوچ صاحب۔ الحمدللہ وحدہ انجز بعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، رسول خاتم پیغمبران، شکوہ تاجداراں، فیروغ گل آزاراں، نیس دل و فغاراں، تب و تاب کوہ فاراں، بہار شبنم ستاں، شباب نور بہاراں، شہر یار مرسلاں، فانوس ایوان جہاں، میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما، پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات در پر ہو۔ بہت سارے خطاب آپ نے مجھ سے پہلے سنے اور اصلی خطابات انشاءاللہ میرے بعد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ اس وقت آپ کے ایمان کی حالت کیا ہے، اور جب آپ گھر سے آنے لگے تھے تو ایمان کی حالت کیا تھی، اور جب جلسہ سے فارغ ہوں گے تو پھر آپ نے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ایمان آپ کا پہلے سے بڑا ہے یا کم ہوا ہے۔ میں اردو میں ہی تھوڑی سی بات کروں گا، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں ہر عقیدے کے لوگ موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رسولوں کو نہیں مانتے، جو ولیوں کو نہیں مانتے، اور کئی طرح کے عقائد کے لوگ آپ کو ملیں گے، مگر ایک واحد عقیدہ ہے جس پر عیسائی بھی متفق ہیں، یہودی بھی متفق ہیں، دہریے بھی متفق ہیں، ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی اور مشرک بھی، ملحد بھی، اور وہ عقیدہ ہے موت، کہ سب کو موت آنی ہے۔ اس بچے کو بٹھا دیں یار، ایک سائیڈ پر کر دیں، پیار نہ۔ یہ واحد عقیدہ ہے کہ جس پر پوری کائنات متفق ہے کہ موت آنی ہے۔ اب وہ بعد کے مراحل ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ موت کے بعد حساب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی ایک الگ بات ہے، مگر موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہم چونکہ قرآن کے ماننے والے ہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے عدل و انصاف کا ترازو لگائیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، رشوت نہیں چلے گی، برادری، عہدہ، مرتبہ، ہٹو بچو کہنے والے، رقبے، زمینیں، جاگیریں، فیوڈلزم، وہاں پر یہ نہیں چلے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، وہاں پر ظلم نہیں ہوگا، عدل و انصاف ہوگا۔ اور آج آپ کو ایک بات نکتے کی عرض کر دوں، ایک شریعت ہے اور ایک فطرت ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ بولیں بھئی کتنی؟ دو۔ ایک فطرت ہے اور ایک شریعت ہے۔ فطرت میں کوئی لچک نہیں، شریعت میں لچک ہے۔ فطرت کیا ہے کہ آپ ظلم کریں گے تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں آپ بچ سکتے ہیں مگر آخرت میں بچیں گے، مگر شریعت آپ کو پھر بھی سہولت دے گی۔ اور اسی لیے ہمیشہ اپنے رب سے کبھی انصاف اور عدل نہ مانگے، اس سے رحمت مانگے۔ اگر اللہ نے عدل کر دیا تو وہاں ہمارا کوئی پوچھنے والا پسانے حال نہیں ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت والے دن جب اعمال تولے جائیں گے اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اس کا میں اپنی مرضی کا ترجمہ کروں آپ علماء کی موجودگی میں؟ اکثر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے،
مگر قرآن کا مزاج اور ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مرضی کی زندگی گزارے گا۔ آپ مرضی سے شراب پینا چاہتے ہیں، آپ مرضی سے سیر و سیاحت کرنا چاہتے ہیں، آپ مرضی سے کوئی کھانے کھانا چاہتے ہیں، شراب سے مراد یہ آج کی گندی شراب نہیں ہے، شراباً طہورا قرآن کہتا ہے، رحیق المختوم جسے کہا گیا ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یاد رکھو جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ مرضی کی زندگی گزارے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا مَنْ، اور وہ شخص کہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہے وہ مرضی کی زندگی میں ہے، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا وہ حاویہ میں جائے گا۔ حاویہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ یارو یاد رکھو، اگر ہمارا یہ عقیدہ آج کے جلسہ میں بن گیا کہ میرا یہاں بیٹھنا، میرا یہاں اٹھنا، میرا یہاں بات کرنا، میرا علماء کی بات کو غور سے سننا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، میرے میزان کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کفتین، ترازو کے دو پلڑے ہوں گے قیامت والے دن، ایک پلڑا جہنم پر ہوگا، ایک جنت پر لگا ہوگا، جبرائیل نے اس کو تھاما ہوگا، جبرائیل تھام کے کھڑا ہے، ہر شخص کی نیکیاں بھی تلیں گی، ہر شخص کے گناہ بھی تلیں گے، اور سمجھ لو کہ جس کے گناہ زیادہ ہو گئے اس کا پلڑا نیچے جہنم میں انڈیل دیا جائے گا، اور جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی اس کو وہیں نیچے ہی جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دو پلڑے لگنے والے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو، یہ آڑتیوں کا پلڑا نہیں ہے، یہ پلے داروں کا کانٹا نہیں ہے، یہ لکڑی تولنے والا کانٹا نہیں ہے۔ بھائیو یاد رکھو، وہاں تو ایک یہاں سونے کا ترازو اور ہے، سونے کو تولنے کے لیے ترازو اور ہے، امبر کو تولنے کے لیے اور ہے، موتی کو تولنے کے لیے اور ہے، لکڑی کو تولنے کے لیے اور ہے، گندم اناج کو تولنے کے لیے اور ہے، مگر قیامت والے دن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَزِّلُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ یاد رکھو لوگو، اس دن ایسا کانٹا لگا دیا جائے گا، ایسا کانٹا لگا دیا جائے گا، فرمایا کہ جس کی نیکی ذرہ کے برابر بھی ہوگی عطینا بہا، ہم وہ ذرہ برابر نیکی بھی لے آئیں گے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو مزید تقسیم نہ کیا جا سکے۔ ایٹم کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے باریک ذرہ ہوتا ہے، ذرہ اس سے بھی باریک ہوتا ہے جو خوردبینوں سے بھی نظر نہ آئے۔ میرا رب کہتا ہے جس کی نیکی ذرے کے برابر بھی ہوگی عطینا بہا، ہم اسے بھی لا کر تول دیں گے، اور جس کا گناہ ذرے کے برابر بھی ہوا عطینا بہا وکفا بنا حاسبین، اور ہم بڑے جلد حساب لینے والے ہیں۔ ٹٹا بھٹیار کے لوگوں، آج سوچ لو، آج دیکھ لو، قیامت والے دن یہ نیکی بھی جلسے میں آنے کی تل جائے گی، اور فصلوں میں جا کر گناہ کرنے والا گناہ بھی تل جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو عذاب ہو گیا، عذاب اس کو سزا ملتی ہے، ایک دن سزا نہیں ہوئی، وہ شخص سزا یافتہ، وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا بات ہے آج مجھے سزا نہیں ملی؟ فرشتے کہتے ہیں تیری اولاد میں سے کسی نیک بچہ آج کسی دین کی محفل میں جا کر بیٹھا ہے، اللہ نے اس کی نیکی میں سے تیرے آج سزا میں ہلکا کر دیا ہے۔ صرف بیٹھا ہے، تقریر نہیں کی، اس نے جلسہ نہیں کیا، اہتمام نہیں کیا، بیٹھا ہے، تیرے بیٹھنے سے تیرے والدین کے لیے عذاب کی تخفیف ہو سکتی ہے۔ تو سوچو اگر ذرہ کے برابر بھی نیکی ہوئی، قرآن کیا کہتا ہے؟ خیر یرا شر یرا، نیکی بھی ذرے کے برابر آئے گی، گناہ بھی نیکی کے گناہ بھی ذرہ کے برابر آ جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، اللہ تیری عظمت پر قربان جائیں، سیدہ عائشہ ایک صحابی عمر بن عاص پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول من احب الناس یا رسول اللہ، آقا آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ کہا گیا عائشہ، نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا سب سے پیارا دنیا میں مجھے عائشہ کی ذات ہے۔ کہا من الرجال یا رسول اللہ، آقا میں نے مردوں سے میرا مقصد تھا۔ کہا ابوہا، نام نہیں لیا، کہا دنیا میں عورتوں میں عائشہ سے پیار ہے، مردوں میں عائشہ کے باپ سے پیار ہے۔ یہ عائشہ سوال کرتی ہے آقا حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا آپ قیامت کے دن ہمیں یاد کریں گے؟
آپ نے فرمایا یاد رکھو 3 ایسی جگہ ہیں جہاں لا یذکر احدم احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نبی کہتا ہے 3 جگہوں پر میں اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھ سکوں گا۔ تو بتاؤ دنیا کا کوئی جعلی پیر یاد کر سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی گدی یاد کر سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی جھنڈا یاد کر سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی وزیر مشیر کو عہدیدار کو مرتبے وارا، ارے کوئی عالم، ارے کوئی مفسر محدث یاد نہیں کر سکتا۔ میرے پیغمبر نے کہا عائشہ 3 ایسی جگہ ہے لا یذکر احد احدا، 3 جگہوں پر میں محمد تمہیں یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ کہا کب، کون سی جگہ ہے؟ کہا عند المیزان، جب ترازو لگا ہوگا تو محمد بھی بھول جائے گا۔ ارے جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، پیغمبر بھول جائے گا۔ جب پلسرات لگا دیا جائے گا، محمد تمہیں بھول جائے گا۔ کہا یہ اتنی سخت جگہ ہے؟ فرمایا ہاں اتنی سخت جگہ ہے کہ ہر نبی رب نفسی رب نفسی کہہ رہا ہوگا، الہی ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ ان 3 جگہوں پر کوئی نبی اپنی امت کو یاد کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود کو کہا میرے لیے مسواک لے کر آؤ۔ وہ پیلو کے درخت پر چڑھے، جب درخت کے اوپر چڑھے عرب کی ہوا چلی، اب وہ اتنی پتلی پنڈلیاں تھی، حدیث میں آتا وقانا دقت ساقی ہے، وہ پتلی پتلی پنڈلیوں والا صحابی ہے، چھوٹے قد کا، پھر دبلا پتلا صحابی ہے۔ فجعلت الریح تکفوہ، ہوا تیز چلی، وہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ، ٹہنی کے ساتھ کبھی ادھر کو جاتے ہیں کبھی ادھر کو جاتے ہیں، پردہ ان کی پنڈلی کا اٹھا، پنڈلیاں ننگی ہو گئی۔ صحابہ نے دیکھا پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں، فضاحک القوم، لوگ ہنسنا شروع ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے دیکھا میرا پیارا صحابی اوپر چڑھا ہوا ہے، نیچے لوگ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا مما یضحکون، تمہیں کس چیز نے ہنسا دیا؟ اللہ کے رسول آپ دیکھتے رہی ان کی پنڈلیاں کتنی پتلی ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا والذی نفسی بیدہ اثقل فی المیزان من احد، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، ترازو لگا ہوا ہوگا، اس کی یہ پتلی پنڈلیاں ترازو میں ڈالی جائیں گی، یہ مدینہ کی احد پہاڑ سے بھی بھاری ہو جائیں گی۔ یہ پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی بھاری کیوں؟ ایمان ہے، محبت رسول ہے، نبی کے ساتھ نسبت ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث نبی کے ساتھ نسبت جوڑنے کا نام ہے۔ ہم آپ کی نسبت جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ وہاں موٹے تازے پہلوان کام نہیں آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل العظیم السمین یاتی عند اللہ یوم القیامہ لا یذن جناح بعوضہ، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، موٹا ہے، تازہ ہے، فروا ہے، پہلوان ہے۔ 2 لفظ میرے پیغمبر استعمال کیے، قربان جو میرے پیغمبر کی فصاحت و بلاغت کے اوپر قربان جاؤں۔ کہا ان الرجل العظیم السمین، عظیم کہتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ ہو، عہدہ بڑا ہو، مرتبہ زیادہ ہو، پروٹوکول ہو، ہٹو بچو کہنے والے ہو، ارے اس سے استقبال ہوتے ہو۔ زمین اس کو کہتے ہیں جس کا چمڑا موٹا ہو، چربی زیادہ ہو، وزن زیادہ ہو۔ فرمایا وہ شخص آئے گا، جگیروں والا ہے، عہدے والا ہے، مرتبے والا ہے، شان والا ہے، ہٹو بچو والا ہے، باڈی گارڈز والا ہے، موٹا تازہ بھی ہے، وزن بھی اس کا بڑا فرما ہے۔ فرمایا قیامت والے دن آئے گا لا یذن جناح بعوضہ، جب ترازو میں اسے رکھا جائے گا تو جناح کہتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ مچھر کے پر کے برابر وزن کیوں؟ یہ موٹا تازہ ایمان والا نہیں اور وہ دبلا پتلا ایمان والا ہے۔ پتہ یہ چلا وزن کس کا ہوگا؟ ایمان کا۔ کس کا ہوگا؟ بولو کس کا ہوگا؟ ایمان کا۔ جسموں کا وزن نہیں۔ قربان جائیں، نبی اسلام نے فرمایا میری امت سے ایک شخص چھانٹ کر لایا جائے گا، پوری امت انسانیت میں سے۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ ارے ہم اسلام میں آئے آگ سے بچنے کے لیے، اگر 1000 میں 999 جہنم میں جائیں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ صحابہ اتنے پریشان۔ ارے مال دینے والے، ارے جانے دینے والے، نبی پر رشتے دینے والے، نبی کو بیٹیاں دینے والے،
نبی پر خون دینے والے، ارے بدر و احد میں نبی کا ساتھ دینے والے، ارے ہجرت میں نبی کے ساتھ جانے والے، ارے خندق میں نبی کے ساتھ پیٹوں پر پتھر باندھ کے خندقیں کھودنے والے، تبوک کے لمبے سفر کرنے والے، سفر و حضر میں نبی کے ساتھ ہے، غار میں نبی کے ساتھ ہے، ارے پریشان ہو گئے کہ 999 اگر 1000 میں جہنم میں جائیں گے تو ہم کہاں ہو گئے؟ میرے آقا نے کہا وہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے، مومنو وہ یاجوج اور ماجوج قیامت کے اندر، قیامت والے دن جنت میں جو لوگ ٹوٹل جنت میں جائیں گے ان کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں محمد رسول اللہ کی امت کی ہوں گی۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنی خربوں کی تعداد میں ایک ایک صف ہوگی۔ 120 صفوں میں امت محمد کی کتنی صفیں؟ بولو کتنی؟ 80۔ اردو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں اردو وہ بولوں گا جو سمجھ آئے گی، پنجابی تو آپ انشاءاللہ، ہمارے پنجابی کے خطیب پاکستان قاری صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بلبل قرآن ہے، اللہ برکت عطا فرمائے، مگر یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں 80 صفحے میرے نبی کی امت کی ہیں، یعنی ہماری امت کی اکثریت انشاءاللہ جنت میں جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث آپ ذرا غور کریں، آپ نے فرمایا ایک شخص آئے گا، ایک شخص آئے گا قیامت وقت اللہ کے سامنے، یشہد لہ 99 سجلہ کل سجل مد بصرہ، ایک شخص آئے گا اس کا حساب و کتاب شروع ہوگا، اس کے 99 دفتر آئیں گے، اس کو رجسٹر آپ کہہ لیں جن میں اس کا ریکارڈ مینٹین ہوتا رہا۔ یہ ٹیکنالوجی نہیں جہاں وائرس آ جائے، جہاں ڈیلیٹ ہو جائیں، جہاں آپ کو ریسائیکل کرنی پڑے، جہاں آپ کو ریفریش کرنی پڑے، یہ میرے عرش والے رب کا نظام ہے جس میں کبھی کوئی وہاں پر وائرس نہیں آئے گا۔ اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے، ایک بھی گناہ ایسا نہیں جو کائنات میں شروع ہوا ہو اور اس بدبخت نے نہ کیا، ہر گناہ اس نے کیا۔ یشہد لہ 99 سجلہ کل سجل مد بصرہ، اتنا لمبا وہ دفتر ہے، ایک ایک رجسٹر، جہاں تک کسی کی نظر جائے اتنا لمبا اور چوڑا ہے، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اسے کہتے ہیں یہ ذرا اپنا ریکارڈ دیکھ لے، کوئی تمہیں شک ہے تیرے ساتھ زیادتی ہوئی؟ وہ کہتا ہے نہیں یا اللہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے پھر بھی تسلی کر لے، دنیا کی عدالتوں میں سفارشیں چلتی ہیں، وہاں اچھا وکیل کام آتا ہے، وہاں سفارش ہے، وہاں پیسہ ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ نہیں ہے جو دنیا میں 128ویں نمبر پر آئے۔ یہ این الجبار این القہار، یہ اس رب عرش والے کی عدالت ہے۔ اللہ کہتا ہے ذرا تسلی کر لے، یا اللہ کہیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے اچھا بھائی اس کے اعمال تولو، کیا اعمال تولے؟ ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے، ایک طرف کوئی نیکی نہیں، گناہ بھاری ہیں، نیکی ہے کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے تیری ایک نیکی ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے تو نہیں یاد، اللہ کہتا ہے مجھے یاد ہے، میں وہ رب ہوں جس نے مجھے میری توحید پر جو ایمان لائے، یہاں میں خوش ہوگا دیکھ کر یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، اللہ تیری عظمت پر قربان جائیں۔ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، مگر ایک بات ہے کہ ہم نے تیری توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا، یا اللہ ہم نے تیری توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا، ہم تجھ تیرے علاوہ کسی کو حقیقی داتا، حقیقی دستگیر، حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ جو تیری ذات ہے، جو تیری صفات ہے، ہم تیری ذات اور صفات میں کسی نبی کو بھی شریک کرتے کیوں؟ نبی بشر ہوتا ہے، نبی قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ اپنی زبان سے کہو، اپنا تعارف کرو میں بشر ہوں۔ اور قرآن قربان جائیں قرآن پر 15واں پارہ شروع ہوا، کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئی۔
قرآن میں صرف اسی سفر کا ذکر ہے، اگلے سفر کا ذکر اگلے سفر کا ذکر آپ کو قاری صاحب فرماتے ہوتے ہیں نقطہ دوں، میں آپ کو طالب علم ہوں، علماء کے سامنے بڑا مشکل ہوتا ہے بات کرنا، میں نقطہ دے رہا ہوں۔ نبی کے معراج میں صرف ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے، عرش پر جانے کا یہاں ذکر نہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ کس کو؟ بولو کس کو؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا سبحان اسرا بمحمد ہی، سبحان اسرا بنور ہی، سبحان اسرا برسول ہی؟ غور کرو، میرے جانے کے بعد ذرا اس بات کو غور کرنا، میرے رب نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ کہاں؟ مسجد اقصی تک۔ اچھا پھر جب معراج ہوا واسی پر اللہ نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ ہم نے وحی کس کی طرف کی؟ کس کی طرف وحی کی؟ بندے کی طرف۔ اس کا مطلب جانے والا بندہ ہے، واپس آنے والا بندہ ہے۔ اور اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں جب تک یہ نہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، بولو اشہد ان محمدن۔ اللہ کو پتا تھا 2020 کا جب مسلمان آئے گا وہ فیس بک سے متاثر ہوگا، وہ واٹس ایپ کے مولویوں سے متاثر ہوگا، وہ انسٹاگرام کے اسکالر سے متاثر ہوگا۔ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کو بتاؤں، ارے پہلے رب کی توحید کا اقرار جب تک نہیں کرو گے، میرے محمد کی عبدیت کا اقرار نہیں کرو گے، تب تک تم محمد کی رسالت پر ایمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اشہد ان محمد عبدہ، لڑائی کس بات کی ہے؟ اور آپ کو مزے کی بات عرض کروں، قیامت کا دن ہے، سب پر موت واقع ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی۔ اب جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کہتا ہے تو بھی مر جا، تو بھی مر جا۔ موت کہتی ہے یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کہتا ہے موت، تو بھی، بولو تو بھی۔ ہر چیز مر گئی، فرشتے مر گئے، نور مر گیا، اور ہمارا پیغمبر جنت کا جا کر افتتاح کر رہا ہے، بشر جا کر افتتاح کر رہا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا اول من یشق القبر، اور ایک حدیث اول من تنشق القبر، پہلا میں ہوں گا جو اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اور ایک طرف میرے ابو بکر عمر ہوں گے، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ میں پہلا شخص، جنت میں جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتہ پوچھتا کون؟ کہا میں جبریل، کہا جبریل اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ کی طرف سے اجازت ہے؟ کہا ہاں اجازت ہے۔ آج یہ انیگوریشن کرنے کے لیے آئے، انگریزی میں کہتے ہیں افتتاح کرنے کے لیے آئے۔ جنت کا افتتاح کس سے ہوگا؟ بشر سے۔ کس سے ہوگا؟ آپ خام خواہ کے رولے میں پڑے ہوئے نور ہیں بشر ہے، نور ہیں بشر۔ او اللہ کے بندو، یہ تو ہماری سعادت ہے انسانیت کی، یہ کراؤن آف کریشن ہے، اشرف المخلوقات میں سے انسان ہے، اور اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے نبی چنے ہیں، کسی اور مخلوق میں سے چنے۔ نبی کے باپ کا پتہ کون تھے؟ نبی کی ماں کا پتہ کون تھے؟ نبی کے دادا کا پتہ ہے؟ بعض مولوی تو آدم علیہ السلام تک نبی کی لسٹ بھی گنتے، سنا ہے نا، اگرچہ وہ حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، مگر یہ علمی بات ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں، مگر وہ حقیقت ہے۔ کچھ مس کر جاتے اس میں، کچھ باپ مس کر جاتے ہیں، مگر آدم تک آپ کی لڑی جاتی ہے۔ آپ انسان ہیں، آپ ابراہیم کی دعا ہیں، آپ اسماعیل کی نسل میں سے ہیں۔ اور یارو، جس کے باپ کا پتہ، جس کے دادا کا پتہ، جس کی ماں کا پتہ، جس کی اولاد کا پتہ، آپ کہتے ہیں وہ ہماری نسل میں سے نہیں، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے سب سے انسانیت میں سب سے اونچا درجہ آمنہ کے لال کو دیا، اور جب آپ پیدا ہوئے سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرے گھر میں روشنی ہوگی،
میرا گھر چمک گیا. دائی کہنے لگی اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. محلے والی عورتیں آئیں, کہا اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. باپ نہیں ہے, دادا آیا, کہا اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. چچا آئے, کہا اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اللہ نے کہا جبریل تو بتا, کائنات کا پورا چکر تو لگاتا رہتا ہے, کہیں تو نے ایسا بچہ دیکھا؟ ارے فارسی کا شاعر جھوم کر کہتا ہے افا کہا کر دیتا ہوں, میرے تباہ ورزیتا ہوں, بس یار خوبا دیتا ہوں, مگر لیکن تو چیزیں دی گری. میں نے عرب بھی دیکھا, عجم بھی دیکھا, میں نے تو آسمان بھی دیکھے, زمینیں بھی دیکھی, میں نے تو صحرا بھی دیکھے, میں نے کائنات کی ایک ایک خشکی اور تری دیکھی ہے, مگر محمد جیسا کوئی بچہ کائنات میں دیکھا. ارے اللہ نے ان کی مخلوق میں, ان کی امت میں ہمیں پیدا کیا. اور آپ سے عرض کروں, حضرت صوبان کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن سجدے میں زار و قطار رو رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی. آپ فارغ ہوئے, میں نے کہا آقا آپ کن کے لیے دعا کر رہے تھے؟ کہ اللہ مجھے احبا سے ملا دے, میرے محبوب بندوں سے مجھے ملا دے. ہم آپ کے محبوب بندے نہیں, ہم آپ پر ایمان لائے, ہم نے جانیں دی, ہم نے مال دیا, ہم نے ہجرتیں کی. آقا نے کہا تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو جن کے سامنے جبریل وحی لے کے آتا تھا. تم بڑے خوش قسمت ہو, تم نے محمد رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا, نمازیں پڑھی, جہاد کیا, دعوت دی, آپ بڑے خوش قسمت ہو. مگر میرے احبا وہ ہیں جو قرب قیامت لوگ آئیں گے اور اپنے وقت کے علماء حق سے میرے تذکرے سن سن کے یہ خواہش کریں گے کہ الہی ہمیں اولاد بیچنا چاہتے ہیں, اولاد بیچ کے بھی محمد رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہیں گے. اصل میں وہ آپ احبا ہو, وہ احبا ہم ہیں, وہ احبا یہ علماء حق ہیں, وہ احبا آپ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا. مگر دیدار کا شوق ہے نا, ہے نا شوق؟ اللہ اکبر, دیدار کا شوق ہے. اور اگر آج میرا پیغمبر زندہ ہوتا تو ہم اپنی اولادیں بیچ کر بھی وہاں جا دیدار کرنے کے لیے اولادیں بھی بیچ دیتے. یہ صحیح حدیث. اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو. ایک آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کروں. ایک شخص 60 سال عبادت کرتا ہے, عیسائی مذہب کا راہب ہے. ابھی میرے پیغمبر کا ظہور نہیں ہوا, نبی کی نبوت سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے, مومن تھے, وہ جنت میں انشاءاللہ جائیں گے. اب یہ شخص راہب ہے, 60 سال عبادت کرتا ہے. 60 سال کی عبادت میں اس کا تعلق ایک غلط عورت کے ساتھ جڑ گیا. 6 دن اس نے زنا کیا. اور یہ عبداللہ بن مسعود جن کا میں نے شروع میں واقعہ سنایا, یہ ان کا قول ہے اور علماء جانتے ہیں اس قول کی حیثیت کیا ہوتی ہے جو آخرت کے بارے میں ہو. اس کو مرفوع حکمی کہتے ہیں. مرفوع حکمی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرے پیغمبر نے کہا 60 سال وہ راہب عبادت کرتا ہے, 6 دن اس نے صرف زنا کیا, رب کی عدالت میں پیش ہوتا ہے. 60 سال کی نیکیاں اس کی تولی جاتی, 60 سال کی عبادت ایک طرف اور 6 دنوں کا زنا ایک طرف. نیکیاں ہلکی ہوگی, گناہ 60 سال کی عبادت پر بھاری ہوگی. 6 دنوں کا زنا 60 سال کی عبادت کو برباد کر دیا. مگر اس شخص کو زندگی میں فکر ہو گیا کہ میں تو راہب تھا, میں تو اللہ والا تھا, میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا, میں کیا کر بیٹھا. اس نے توبہ استغفار شروع کی. 3 دن 3 راتیں روتا رہا, توبہ کرتا رہا. اس دوران 2 فقیر آئے, ایک اس کے پاس روٹی تھی, اس نے آدھی توڑی, آدھی ایک کو صدقہ کر دی, آدھی ایک کو صدقہ کر دی. اللہ نے جب اس کے نیکی اور گناہوں کو تولا تو اس کی 60 سال کی نیکیاں ایک طرف ہیں, 6 دنوں کا زنا ہے ایک طرف ہے, وہ بھاری ہو گیا ہے. اللہ کہتے کوئی اور نیکی, یا اللہ مجھے یاد نہیں. اللہ کہتے نہیں, تو نے توبہ استغفار بھی کی ہے. اللہ نے توبہ کو بھی اس کے پلڑے میں رکھا, گناہ پھر بھاری ہے. پھر اللہ نے کہا تیری ایک اور نیکی باقی ہے. کہا الہی وہ کیا ہے؟ کہا جب تو رو رہا تھا تو نے ایک روٹی صدقہ کی تھی, آدھی ایک فقیر کو دی, آدھی ایک فقیر کو دی. لوگوں صحابہ, اے میرے ساتھیوں فرشتوں, ذرا دیکھو اس کی اس نیکی کو, اس کی نیکیوں والے پڑے میں ڈالو. اب ذرا غور کرو, 60 سال کی عبادت پہلے ہلکی ہو گئی
اب اس کی ایک روٹی کا صدقہ جب اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا، گناہ اس کے ہلکے ہو گئے، نیکیاں اس کی بھاری ہو گئی۔ صدقہ اتنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ مال کا ہی نہیں، صرف کہ مال دیا جائے تو صدقہ ہے۔ سب سے آسان صدقہ کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ کہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ علماء جب کہلواتے ہیں سبحان اللہ، میرے دل میں یہ حدیث آتی ہے، تم کہو الحمدللہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ سے حدیث عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا جو میزان آسمان و زمین اس میں ڈال دیا جائے نہ بھرے، جب کوئی الحمدللہ کہتا ہے تملأ المیزان، اللہ اس کا سارا میزان بھر دیتا۔ صرف الحمدللہ کہو، اس کا پہ میزان بھر جاتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو کو مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ تو نہیں، ایک الحمدللہ کہنے سے اس کا نامہ اعمال، اس کا وہ ترازو بھر گیا، اس کا ترازو بھر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرجل، وہ شخص کہ جو بحسن خلق ہی اپنے اخلاق کے ساتھ کسی سے ملتا ہے۔ ہم آئے ہیں، آپ اخلاق سے ملیں، آپ اخلاق سے الوداع کریں، مہمانوں کی عزت کریں، دوسرے بھائی کی عزت کریں، بوڑھے بزرگوں کو اچھی بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، یہ اخلاق ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور میرے نبی نے کہا جو یہ حسن اخلاق رکھتا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں ایک شخص رات بھر قیام کرتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، فرمایا اس کی تہجد، اس کی وہ تہجد، چھوڑ دے میں ختم کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا وہ صدقہ جو اس نے صرف اتنا کیا ہے، اخلاق سے ملا ہے، مسکراتے ہوئے ملا ہے، کھلی پیشانی سے ملا ہے، میرے پیغمبر نے کہا کہ اس کے مقابلے میں ایک شخص رات بھر تہجد پڑھتا ہے، دن کا روزہ رکھتا ہے، کہا رات بھر تہجد پڑھنے والا دن بھر روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے، اتنا ہی اخلاق سے مل لینے والے کو اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا صدقہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے میزان کو بھر دے، ہمارے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دے، اللہ ہمارے حساب و کتاب کو بھر دے۔ یا اللہ ہم تیری طرف سفر کر کے آئے ہیں، ہمارے سفر کو قبول فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے خدمت کی ہے تو قبول فرما۔ اللہ علماء کرام کی زندگیوں میں برکت فرما۔ اللہ ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق دکھا اور اس پر قائم فرما۔ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا، اے اللہ ہمیں باطل کی پہچان کروا اور اس سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یہ ہمیشہ دعا کیا کریں، اپنی نمازوں کا تقوی، اپنے علم کا تقوی، اپنی تقریر و تحریر کا تقوی، اپنے علم کا تقوی، اپنے دولت کا تقوی، اپنے مال کا تقوی، اپنی پراپرٹی کا یہ غرور کبھی اس تقوی اور غرور میں نہ آئے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کے سامنے روتے رہیں، گڑگڑاتے رہیں، جھکتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ چونکہ جب سیدہ نے سوال کیا آقا قیامت والے دن، فرمایا اللہ کی رحمت سے پار جائیں گے، کہا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوں گا۔ کوئی نیکیوں کی بنیاد پر کامیاب ہوگا نہیں، نیکیاں صرف رب کی رضا کے لیے کرنی ہے، یہ رب کا معاملہ ہے۔ وہ نیکیوں کو، اور یاد رکھو دیکھ لو ایک طرف ایک شخص کتنا گناہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دو شخص کسی قبیلے میں جا رہے، لوگوں نے روکا، کہا رک جاؤ یہ ہمارا آستانہ ہے، یہاں چڑھاوا چڑھا دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، مسافر ہیں۔ انہوں نے کہا ولو ذباب، بھلے مکھی چڑھاوا چڑھا دو ورنہ گزرنے نہیں دیں گے۔ ایک نے کہا ہم مکھی بھی نہیں چڑھا سکتے۔ یہ شرک ہے، یہ نظر و نیاز کس کے لیے ہے؟ بولو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ خالص عقیدہ بنا لو۔ ارے ہم تو دودھ میں پانی کی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے، عقیدہ توحید میں کیسے ملاوٹ برداشت کرتے ہیں؟ لوگوں کیا بات کرتے ہیں؟ عقیدہ توحید، میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وہ شخص کہتا ولو بذباب، مکھی کا چڑھاوا بھی میں نہیں چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا جان سے مار دیں گے، کہا مار دو۔ دوسرے نے کہا جان بچانا فرض ہے، جیسے ہمارے ہاں جان بچانے کے ہاں جی کمپرومائز کرتے ہیں، عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں، عقیدے پر مداہنت نہیں۔ اس نے مکھی چڑھا دی جان بچانے کے لیے، بچ گئی، اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرے نے مکھی بھی چڑھاوا نہیں چڑھائی، اسے قتل کر دیا۔
میرے پیغمبر نے کہا دخل رجل بذباب ودخل النار بذباب، ایک بندہ مکھی کے سے جنت میں چلا گیا قتل ہو کے، اور دوسرا مکھی کا چڑھاوا چڑھا کے جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے اللہ کی توحید میں شرک کریں گے نہیں، اور دوسرا نبی کی اتباع ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں نا، مزہ تو یہ کہ اللہ ہمیں کہے یہ میرے محبوب بندے، مزہ تو یہ ہے نا کہ اللہ کہے یہ ٹھٹا پڑھار میں میرے محبوب بندے بیٹھے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، نبی سے پیار شروع کر دو، نبی کی سنتوں پر چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔